إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بزرگی بڑائی شان و شوکت عظمت و جلالت اس رب وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا خالق مالک پالنہار ہے دنیا کی تمام تر طاقتیں دنیا کی تمام تر قوتیں اسی کے قبض قدرت میں اولاد دینے والا اولاد سے محروم رکھنے والا موت دینے والا زندگی دینے والا انسان کو رزق عطا کرنے والا رزق سے محروم کرنے والا دنیا کی جتنے طاقتیں دنیا کی جتنے قوتیں ہیں وہ تمام کے تمام اسی کے قبض قدرت میں بعدہ
درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور میری پیاری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی ایک آیت کریمہ پڑھی۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین کہنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے اور سننے والے کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرین اکرام، انسان کی جب زندگی پر ہم غور کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے سے لے کر اس کے انتقال تک انسانی زندگی کا جو مرحلہ بتایا ہے، اگر اس مرحلے کو، اس حصے کو اگر ہم تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں، تو اس کے 4 حصے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ اگر کوئی ہے تو ماں کے پیٹ کا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد انسان ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو دنیاوی زندگی کہتے ہیں۔ جب دنیا میں جو کچھ اس کی زندگی 60 سال 70 سال جتنی اللہ رب العالمین نے اس کی مقدر لکھ چکا تھا، اس کے بعد انسان اپنی تیسری زندگی میں چلے جاتا ہے، جس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسانی زندگی کا تو چوتھا مرحلہ ہے، جو چوتھا جو حصہ ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ انسان اپنے دوسرے مرحلے میں جو کچھ کوشش کرتا ہے، جو کچھ محنت کرتا ہے، اسی کا نتیجہ آخری مرحلے میں، آخری منزل میں پاتا ہے، یا تو جنت کی شکل میں پاتا ہے یا تو جہنم کی شکل میں پاتا ہے۔ اور اسی جنت اور جہنم کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگوں، ہم نے آپ کو جو موت اور زندگی دی ہے، یہ ایسی ضائع اور بیکار کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایکم احسن عملا، تاکہ ہم انسان کو دیکھیں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے اور کون برے عمل کر کے آتا ہے۔ اب جب انسان برے عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس برے عمل کے بدلے میں اس کو جہنم نصیب کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں نیک کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس نیک عمل کی وجہ سے، اس کے نیک اعمال کے بدلے میں اس بندے کو جنت نصیب کرتا ہے۔ اور آخرت کی کامیابی جو ہے، وہ مال کی کامیابی نہیں، وہ دولت کی کامیابی نہیں ہے۔ آخرت کی کامیابی دراصل انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخلہ لے لے، یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، بچ جائے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو جائے، فَقَدْ فَازَ، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ یعنی انسان جہنم کی آگ سے بچ کر، دوزخ کی آگ سے بچ کر جنت میں چلے جانا، یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر کے اندر فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے آگ اور پانی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن دونوں برابر نہیں ہو سکتے،
بہرا اور سننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، آنکھ اور جس کی آنکھ نہ ہو اندھا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا کہ معلوم ہو گیا کہ آخرت کے مرحلے میں انسانی زندگی کا جو آخری مرحلہ ہے وہ آخری مرحلہ انسان جنت جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخلہ لے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم جیسی ہی یہ باتیں سنتے ہیں کہ فلاں جنت ہے، جنت کی ایسے نعمتیں ہیں، جنت میں ایسی چیزیں ہیں، جنت میں ایسے محلات ہیں، میرے اور آپ کی دل و دماغ میں یہ خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ مجھے جنت نصیب کرے۔ اور جب ہم جہنم کے بارے میں سنتے ہیں کہ جہنم کی آگ ایسی ہے، جہنم کی انگاریں ایسی ہیں، جہنم کی شکلیں ایسی ہیں، تو میرے اور آپ کے دل میں یہ خواہش، یہ آرزو پیدا ہوتی ہے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا انسان آرزو سے، تمنا سے، خواہش سے اپنے آپ کو جنت میں داخل کر سکتا ہے؟ کیا انسان آرزو سے، تمناؤں سے، خواہشات سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے؟ نہیں۔ ان دونوں چیزوں کے لیے مجھے اور آپ کو محنت کرنا ضروری ہے۔ اسی دو چیزوں سے جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو زندگی عطا کی ہے اس میں کچھ ایسے عمل کرنا ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے، اور ایسے کام سے بچنا چاہتا ہے جس سے انسان جہنم میں جانے سے رک جائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جہنم سے آزادی کے اسباب، یعنی وہ کون سے عمل ہیں، وہ کون سے کام ہیں انسان اس کو اپنی زندگی میں کرتا ہے، عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جہنم میں جانے سے رک جاتا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ پوائنٹ، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جس کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے گھر والے، خاندان، قبیلے والے اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لیں۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اور آپ کو کچھ ایسے دلائل، کچھ ایسے باتیں بھی یاد رکھنا ہوگا تاکہ جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے مخلوقات بنائے ہیں ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق جنت اور جہنم بھی ہے۔ یہ دلائل کی روشنی میں مجھے اور آپ کو سامنے ہونی چاہیے۔ حضرین اکرام، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی انتقال ہو جاتا ہے فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو قبر میں جہاں وہ اس کا انتقال ہوتا ہے اس کے پاس صبح شام، بالغداة والعشي، صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ مقعدہ بالغداة والعشی، انسان کو قبر کے اندر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ کون سا ٹھکانہ؟ فإن كان من أهل الجنة، اگر مرنے والا اپنی زندگی میں جنتی کام کرتا ہے، جنت میں جانے عمل کرتا ہے، جنتی انسان ہے، اللہ رب العالمین اس کی قبر میں اس کو جنت بتائی جاتی ہے۔ فمن اہل الجنہ، تو انسان کو جنت کی نعمتیں، جنت کی جو چیزیں ہیں بتائی جاتی ہیں۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر کوئی انسان جہنم والا ہے، اپنی زندگی میں جہنم کے کام کرتا ہے تو اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، ہم ایسے انسان کو جہنم کا ٹھکانہ پیش کریں گے۔ یعنی قبر کے اندر ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کون انسان جنت میں جانے والا ہے اور کون انسان جہنم میں جانے والا ہے، کیونکہ اس حدیث سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اچھے اعمال کے بدلے میں جنت تیار رکھی ہے اور انسان کے برے اعمال کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر رکھی۔ یہ حدیث سے مجھے اور آپ کو معلوم ہو گئی۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی مسلم شریف کی روایت ہے،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بڑی مشہور حدیث ہے، اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم بار بار یہ حدیث سنتے ہیں رمضان کی فضیلت میں، رمضان کی فضائل میں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اچھے اعمال کے بدلے میں جنت تیار کر رکھی ہے، اور برے اعمال کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جہنم تیار رکھی۔ یہ دونوں حدیث سے بات معلوم ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جنت اور جہنم دونوں تیار کر رکھی ہے، اور انسان کے اختیار میں ہے کہ اچھے عمل کر کے جنت میں جائے یا برے عمل کر کے جہنم میں چلے جائے۔ کسی نے کیا سچ کہا، یہ دنیا بکنگ حافظ ہے جنت و جہنم کی، یہ دنیا بکنگ حافظ ہے جنت و جہنم کی، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جدھر جانے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں عمل کے ذریعے سے زندگی بنا سکتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا یا جہنم میں، یہ انسان کے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہی فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، دیکھیں کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ حضرین اکرام، اس کے علاوہ جنت یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور جہنم یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جنت اور جہنم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جہنم کہتی ہے کہ میرے اندر یدخلون الجبارون والمتکبرون، میرے اندر جابر قسم کے لوگ، ظالم قسم کے لوگ، متکبر قسم کے لوگ، غرور کرنے والے لوگ میرے اندر داخل ہوں گے۔ اور جنت کہتی ہے میرے اندر یدخلون الضعفاء والمساکین، میرے اندر کمزور قسم کے لوگ، مسکین قسم کے لوگ، جن کے دل نرم ہوں گے، وہ ایسے لوگ میرے اندر داخل ہوں گے۔ یہ سننا تھا، اللہ رب العالمین نے کہا، جنت سے کہا کہ جنت تو میری رحمت ہے، میں جسے چاہے تجھ میں داخل کر کر اپنی رحمت کو اس پر نازل کروں گا۔ اور جہنم سے کہا، اے جہنم تو میری عذاب کی جگہ ہے، اور میں تجھے جس سے چاہے تیری ذریعے سے لوگوں کو عذاب دوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کیا بیان فرمایا، جنت اور جہنم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تم دونوں کی بھرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے، جنت کو بھرنے کی ذمہ داری میری ہے، اور جہنم کو بھرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے جنت کو بنایا ہے، اللہ رب العالمین اپنے مقصد کو پورا کر دکھائے گا۔ اگر کوئی انسان، اللہ رب العالمین نے جہنم کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اللہ رب العالمین جہنم میں اس مقصد کو پورا کر کے رکھے گا۔ یہ کچھ باتیں جہنم کے کچھ ابتدائی حالات تھے۔ آئیے سلف صالحین، وہ بھی ہماری طریقے سے انسان تھے، وہ بھی کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی گزارتے تھے، ہم بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی نمازوں کی پابندی کرتے تھے، ہم بھی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی میں مشغول تھے، ہم بھی اپنی زندگی میں مشغول ہیں، وہ بھی اپنی زندگی میں گزر بسر کیا کرتے تھے، ہم بھی اپنی زندگی میں گزر بسر کر رہے ہیں۔ لیکن میری اور ان کی زندگی میں کتنا فرق تھا، اب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین اکرام، جہنم کی آگ کو دیکھ کر کل قیامت کے دن تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہ حالت ہوگی۔ بیان فرماتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے الفاظ سے زبان سے الفاظ نکلیں گے جہنم کو دیکھ کر، رب اسلم رب اسلم، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کن کے الفاظ ہوں گے؟ یہ انبیاء کے الفاظ ہوں گے۔ کون؟ جن کی تمام تر زندگی اللہ کے حکم سے زندگی گزارتے ہیں، جن کی تمام تر رات دن اللہ کے حکم سے گزارتی ہو، اور یہ گناہ کے قریب تک نہیں جاتے۔ ایسے انسان جب جہنم کو دیکھتے ہیں تو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟
صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر صبح تک پوری زندگی میری اور آپ کی گناہ میں گزر رہی ہے، نمازوں سے دور، تمام چیزوں سے دور، اس کے باوجود بھی ہم اپنی دنیا میں ایسے مگن ہیں گویا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں جنت میں جانا فکس نظر آ جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسے کام عمل کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایسی چیزیں عمل کرنے کی توفیق دے جس کے ذریعے سے میں اور آپ جنت میں چلی جائیں۔ اور اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں یہ دنیا میں جہنم کو یاد کر کے روتی ہے۔ یہ امہات المؤمنین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، دنیا میں جنت کی گارنٹی مل چکی ہے اور رہتی دنیا میں جہنم کو یاد کر کے روتے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنیں مجھے اور آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سامنے رکھ کر مجھے اور آپ کو بار بار جہنم کو یاد کرنی چاہیے۔ ایک ایسی عورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتی تھی، جس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، جسے دنیا میں جنت کی گارنٹی مل چکی ہے، جن کے تعلق سے قرآن مجید میں آیتیں نازل کی گئی ہیں، ایسی عورت دنیا میں جہنم کو یاد کر کے روتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک لوہار کا جو دکان ہوتا ہے، جہاں لوہے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، جہاں بھٹی ہوتی ہے، ان کے سامنے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بھٹی میں آگ کو جلتے ہوئے دیکھتے ہیں، لوہے کو جلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے دیکھ کر جہنم کی آگ کو یاد کر کے روتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی یہ آگ کی یہ حالت ہے تو آخرت کی ان جہنم کی آگ کی کیا حالت ہو۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا۔ حضرت سفیان ثوری، اللہ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے ذریعے سے ہم جنت میں چلے جائیں، اللہ جہنم کی آگ سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں، جب ان کے سامنے جہنم کے بارے میں بتائی جاتی ہے، جہنم کے بارے میں تقریر کی جاتی ہے، جہنم کے احوال بیان کرتے ہیں، تو لکھتے ہیں کہ ان کا پیشاب خون کی شکل اختیار کر لیتا، ان کا پیشاب خون کی شکل اختیار کر لیتا۔ جہنم سے اتنا خوف، جہنم سے اتنا ڈر اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے۔ حاضرین اکرام، یہ بھی انسان تھے، ہمیں بھی انسان ہیں، لیکن میری اور ان کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ وہ جہنم کی آگ کے بارے میں سنتے، جہنم کے بارے میں سنتے، ان کا پیشاب خون کی شکل اختیار کرتا۔ حاضرین اکرام، مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ جہنم کے بارے میں سوچنی چاہیے، وہ آگ کے بارے میں سوچنی چاہیے جس آگ کے تعلق سے بہت ساری باتیں مجھے اور آپ کو سنائی جا رہی ہیں، تقاریروں میں ہو یا بیانوں میں ہو یا دروس میں ہو، پروگرام میں ہو کہ یہ آگ فلاں ہے، یہ انسان کو ختم کرنے والی آگ ہے۔ ایسے آگ سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ حاضرین اکرام، اسی طریقے سے ربی رحمہ اللہ ساری رات اپنے بستر پر کروٹ بدل رہے ہیں۔ کبھی کبھار جب ہمیں نیند نہیں آتی ہے، کوئی پریشان ہوتی ہے، کوئی ٹینشن جب ہوتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی، ہم بستر پر ہوتے ہیں، اے سی میں ہوتے ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ربی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رات بھر دن میں بستر پر کروٹ بدل رہا تھا۔ میری بیٹی پوچھتے ہیں، ابا جان پوری دنیا سو رہی ہے، بیٹی پوچھتے ہیں ابا جان پوری دنیا سو رہی ہے اور آپ جاگ رہے ہیں۔ ربی رحمہ اللہ کیا پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جہنم کی آگ کی یاد تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ کیا کہتے ہیں، بیٹا تیرے باپ کو جہنم کی آگ سونے نہیں دے رہی، بار بار مجھے جہنم کی آگ یاد آ رہی ہے۔ جبکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، نمازوں کی پابندی، تقوی طہارت کی پابندی، تمام چیزوں کی پابندی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی زندگی میں جہنم کو کس طریقے سے یاد کیا کرتے تھے۔
ابو دردر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آخرت کا مسئلہ یاد کرتے، خوف الصراط ہو، جہنم ہو، میدان محشر ہو، جو کچھ بھی مسئلہ ہے، جب بھی آخرت کے مراحل کو یاد کرتے تو پوچھتے، کہتے کہ کاش میں ایک پودا ہوتا، میں ایک جھاڑ ہوتا، میں ایک گھاس ہوتا جسے لوگ کاٹ لیے جاتے یا کوئی جانور مجھے چر کر ختم کر لیتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ بھی ہمارے طریقے سے ہیں، یہ ہماری طریقے سے زندگی گزارنے والے تھے، یہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ہماری زندگی میں کتنا فرق ہے۔ ہم پوری طریقے سے دنیا میں مشغول ہو چکے ہیں اور آخرت سے غافل ہو چکے ہیں۔ حضرین اکرام، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے جہنم کی احوال اور جہنم کی حقیقت آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں آپ کے آئندہ خطبوں میں انشاءاللہ ایسے کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے، یا کون سے ایسے اعمال ہیں جس کے ذریعے سے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اللہ اسلام کے حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کے حالت پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سے پہلے ہمارے باپ دادا جو بھی یہ دنیا چھوڑ کر قبر کی آغوش میں جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے پر نور فرما، اللہ ان کے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، اللہ ان کے سیئات کو معاف فرما، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو پریشان ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں کہیں پریشان ہے اللہ ہمارے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، اللہ انہوں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام کے حالت پر رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان کے حالت پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔